یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایک حافظ فیضان کی گرفتاری ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اور کس طرح سے اس وقت جموں کشمیر میں ڈرون کے استعمال کے ذریعے سے ایئر فورس پر حملے کی خبریں سامنے آئیں، اس کے بعد جو حالات بنے جانتے ہیں آپ، اس کی بھی تفصیلات رکھوں گا۔ یہ ڈیلٹا پلس کی ویریئنٹ کیا ہے، کورونا کے بعد ایک اور بیماری کا کیوں خدشہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ میں جو آیا حادثہ وہ، اور فلوریڈا میں منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے میں کتنے اسرائیلی دبے ہوئے ہیں، اس کی بھی خبر سناؤں گا۔ تو لبنان سے نشاور کیٹپاگون گولیاں کس طرح دھڑ لی گئیں اور وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی رکھوں گا۔ انگلینڈ کے ساجد جاوید کی بات بھی کروں گا جو وزیر صحت ہوئے ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو مدد کرنی ہے، اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حافظ فیضان کی گرفتاری کی، اور یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت حافظ فیضان کی پولیس کے ساتھ اتراکھنڈ رکشا ابھیان کے بانی سوامی درشن بھارتی کا سر قلم کرنے والے کو 1 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کرنے والے حافظ فیضان کو پولیس نے ہفتے کے دن گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی روہت سنگھ سجوان نے بتایا کہ سرو سماج سنگٹھن کے صدر حافظ فیضان رضا نے سوامی درشن بھارتی پر مسلمانوں کے خلاف بولنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کا سر قلم کر کے جان لینے والے کو 1 کروڑ کا انعام دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد تھانہ عزت نگر میں حافظ فیضان کے خلاف رپورٹ درج کی گئی تھی اور ہفتے کو انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ حافظ فیضان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد تھانہ عزت نگر میں SI ارشد علی کی جانب سے ان کے خلاف IT ایکٹ اور سماج میں دشمنی پھیلانے کے الزام میں رپورٹ درج کی گئی۔ اس ویڈیو کے سبب لوگوں میں اشتعال اور ہندو مسلم جذبات پیدا ہوئے۔ حافظ فیضان کے 2 ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے۔ گھر پر ہی بنائے گئے ایک ویڈیو میں حافظ فیضان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ سوامی درشن بھارتی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو اتراکھنڈ سے نکال کر مسجدوں پر پابندی لگا دینا چاہیے، لہذا جو بھی درشن بھارتی کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 1 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ ویڈیو ایک ٹی وی چینل پر حافظ فیضان نے کہا کہ درشن بھارتی ہی نہیں جو اس طریقے کے بیان دے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ حافظ فیضان نے درشن بھارتی کو کھلی بحث کا چیلنج دیتے ہوئے اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کو میمورنڈم بھیج کر ان کے خلاف کارروائی کی مانگ بھی کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں ہندو مسلمان ایسے کچھ سوامی ہیں جو لگاتار مسلمانوں کے خلاف ان کے قتل عام کی بات کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کس طرح کا ایک سوامی آیا اور باقاعدہ جو ہے دلی کے پریس کلب میں بیٹھ کر کے جو مسلمانوں کے خلاف بکواس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس میں شان میں گستاخی کی۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہت زیادہ دباؤ ہونے کے بعد جو ہے گرفتاری کا ناٹک کیا گیا۔ اب ایک ہی بیان سامنے آیا، بلکہ فیضان کی گرفتاری کے بعد اس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملے کہ صرف مسلمانوں پر بہت جلدی قانونی کارروائی ہوتی ہے جب غلطی ہوتی ہے، لیکن وہی دوسرے لوگ پوری طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، ماحول بناتے ہیں۔ یہاں کی اکثریت یعنی ہندو میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا کرنے کے الگ الگ بیان بازیاں دیتے ہیں، لیکن وہ کھلے عام گھومتے رہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جب کبھی کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے فوری طور پر گرفتار کر کے اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرفہ معاملہ اپنایا جاتا ہے پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، یہ کہتے ہوئے اس خبر پر اس وقت سوشل میڈیا میں تبصرے
لگاتار کیے جا رہے ہیں اور بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، میں ایک فوٹو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، شاید فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا۔ ایک مشہور کھلاڑی ہیں جن کا نام آپ جانتے ہیں، نو مسلم ہیں، اور اس وقت یہ ایک پریس کانفرنس کے موقع پر شراب کی بوتل کو ہٹا دیا تھا اپنے سامنے سے۔ پالبوگبا کھلاڑی کا نام ہے اور بہت مشہور کھلاڑی ہیں، لیکن ان کے اس ہٹائے جانے کے بعد اور اس سے پہلے کوکا کولا کی بوتل ہٹائے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں تبصرے آئے۔ اب خبر آ رہی ہے، اس خبر کو کوئی دکھا نہیں رہا ہے۔ اصل میں یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن UEFA جس کو کہا جاتا ہے، جو اس طرح کے انٹرنیشنل سطح کے جو تمام فٹ بال کے جتنے بھی ٹورنامنٹ ہوتے منعقد کیے جاتے ہیں اسی کے زیر تحت، اس نے اب صاف طور پر ان کمپنیوں کو، بلکہ صاف طور پر یہ فیصلہ سنایا ہے، اس بات کو قبول کیا ہے کہ جو ہے جب کوئی مسلمان کھلاڑی پریس کانفرنس کے لیے سامنے آئے تو ان کے سامنے شراب کی بوتلیں نہ رکھی جائے۔ یہ ساری کی سارا کریڈٹ جو ہے وہ پال بوگبا کو جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا، پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی، پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو صاف طور پر یہ خبر آئی کہ UEFA, the Union of European Football Associations, have agreed not to place bottles of an alcoholic beverage company in front of Muslim player when they appear to press conferences. تو اسمال ایکشنز کین لیڈ ٹو بگ چینجز کا اس سے جو ہے مثال ہم لوگوں کو مل سکتی ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کام آپ کے لیے بڑی تبدیلیوں کا جو ہے باعث بن سکتا ہے، اور اس کا پورا کریڈٹ پال بوگبا کو جانا چاہیے، لیکن اس خبر کو دبائی جا رہی ہے جبکہ اس کو بڑی سرخیوں میں شائع ہونا چاہیے تھا۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جموں ایئر فورس اسٹیشن پر جو حملے ہوئے کل، اور جو آج لگاتار میڈیا میں یہی موضوع زیر بحث ہے۔ جموں کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں کے جموں ایئر فورس اسٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں گزشتہ رات 5 منٹ کے وقفے کے اندر 2 زوردار دھماکوں میں ایئر فورس کے 2 اہلکار کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی، اور پھر اس بیچ میں ہائی سیکورٹی والے مقام پر دھماکوں کے بعد جموں ایئر فورس اسٹیشن اور دیگر اہم ترین تنصیبات کی سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پہلا دھماکہ ہفتہ اتوار کی درمیانی شب قریب 1:45 پر ایک عمارت کی چھت پر ہوا، جبکہ 5 منٹ سے بھی کم وقت کے بعد ایک اور دھماکہ کھلے میدان میں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکوں سے ایک عمارت کو نقصان پہنچا اور ایئر فورس کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کی شناخت اروند سنگھ اور یس کے سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ انڈین ایئر فورس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر کہا کہ جموں ایئر فورس اسٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں اتوار کے اعلی صبح کم شدت والے 2 دھماکے ہوئے۔ ایک دھماکے کی وجہ سے ایک عمارت کی چھت کو معمولی نقصان ہوا، جبکہ دوسرا ایک کھلے میدان میں پھٹ گیا۔ ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا ساز و سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تحقیقات میں سول ایجنسیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے ڈرونز کے استعمال سے کیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے معاملے پر فضائی کے نائب سربراہ ایئر مارشل HS اروڑا سے بات کی ہے۔ ایئر مارشل اروڑا آج خود جموں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، بلکہ اس وقت یہ نئی اور بہت ساری ٹیمیں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں اور لگاتار تحقیق کی جا رہی ہے۔ چونکہ حملہ ڈرون کے ذریعے سے ہوا تھا، اس بات کو لے کر کے بعض میڈیا والے اس وقت پاکستان کا نام بھی لے رہے ہیں کہ انہی کی جو ہے سازش کی وجہ سے یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے ایک الگ ہی طرح کے خدشے ہیں، جبکہ حقیقت جو کچھ بھی ہے وہ جو ہے تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں اس وقت امریکہ کے البوکرک میں گرم ہوا کا غبارہ حادثے کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے 5 افراد کی موت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی امریکہ میں نیو میکسیکو صوبے کے البوکرک شہر میں گرم ہوا کے غبارے کا حادثے کا شکار ہو جانے سے کم از کم 5 لوگوں کی موت ہوئی، شہر کی پولیس نے اطلاع دی ہے۔ اور پولیس محکمے نے سنیچر کو ٹویٹ کر کے کہا کہ بدقسمتی سے گرم ہوا کے غبارے کے حادثے میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی، ایک دیگر شخص سنگین حالت میں مقامی اسپتال لے جایا گیا، اس شخص کی جو ہے اسپتال میں موت ہو گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی گرم غبارے کو لے کر کے الگ الگ طرح کے جو ہے آسمان پہ اڑتے ہیں، اسے الگ الگ طرح کے کھیلوں کو بھی استعمال کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، اور اس طرح کے حادثے پیش آ جاتے ہیں، اور یہ خبر جو ہے اس وقت امریکہ سے آئی۔ آئیے میں آپ کو وہ خبر بھی سناؤں جس میں اسرائیلی
ایک فلوریڈا میں جو زمین بوس ہوئی تھی ایک عمارت جو کثیر منزلہ عمارت تھی، اس کے ملبے تلے کم سے کم 34 اسرائیل ابھی بھی دبے ہوئے ہیں، اس بات کی اطلاعات آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی اخبار کے مطابق میامی کے ساحل کے قریب منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے تلے دبے کئی افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا، جبکہ ابھی 34 اسرائیلی اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اخباری رپورٹ کے مطابق منہدم ہونے والی کثیر منزلہ عمارت میں 99 افراد لاپتہ ہو چکے تھے، ان میں 34 اسرائیلی شہری ہیں جن کا تاحال کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے۔ اب وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں یا زخمی حالت میں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے جنوبی فلوریڈا میں ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی اور وفاقی حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس حادثے کے بعد امدادی کارروائیوں میں ریاستی انتظامیہ کی مدد کرے۔ بیگم ناظرین گرامی، اخبار کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا کی سیرفسائٹ کالونی میں 6000 یہودی رہائش پذیر ہیں اور یہ کالونی امریکہ میں آرتھوڈکس یہودیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اسی کالونی میں موجود یہ بلڈنگ تھی جو نیچے گری، جس کے اندر بہت سارے عیسائیوں کے ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ چونکہ یہ ایریا یہودیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ خبر بہت زیادہ سرخیوں میں آ گئی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو سعودی عرب لے چلوں۔ سعودی عرب نے اس سے پہلے اپریل میں بیروت سے منشیات کی اسمگلنگ میں اضافے کے بعد لبنانی پھلوں اور سبزیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تب سعودی کسٹمز نے لبنان سے درآمد کردہ پھلوں کے اندر چھپائی گئی کیٹپاگون نامی منشیاتی گولیاں، جو 50 لاکھ سے زیادہ گولیاں تھی، اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی تھی۔ اس وجہ سے لبنان کو لے کر کے بہت ساری یہاں پر پابندیاں بھی عائد ہیں۔ سعودی عرب کی نظامت عامہ برائے انسداد منشیات نے لبنان سے اسمگل کر کے لائی جانے والی نشاور دوا جو کیٹپاگون ایمفیٹامائن کی 1 کروڑ 40 لاکھ گولیاں ضبط کر لی ہیں، اور یہ گولیاں لوہے کی پلیٹوں کی کھیپ میں چھپائی گئی تھی۔ پہلے بھی اس طرح کا معاملہ آیا، جیسا کہ میں نے شروع میں سنایا۔ اب یہ تازہ خبر ہے، سعودی کسٹمز نے زکوٰۃ اور ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ مل کر جدہ کی بندرگاہ پر لبنان سے آنے والی گولیوں کو ضبط کیا۔ سعودی حکام نے ریاض میں ایک شہری کو لاکھوں گولیوں کی ایک کھیپ اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ ملیشیا لبنانی ریاست اور اس کے اداروں پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بعد حالیہ برسوں میں بیروت اور ریاض کے درمیان تعلقات میں تلخی آئی ہے۔ چونکہ لبنان میں حزب اللہ کا بہت زیادہ اثر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب کا اکثر میڈیا جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں اس کو بڑا چڑھا کر کے بھی پیش کرتا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ ملیشیا کی لبنانی ریاست کے ساتھ گٹھ جوڑ ہونے کی وجہ سے اور لبنان کی ذریعہ سے آنے والی منشیات کی وجہ سے اس کو الگ ہی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ الگ الگ طرح کے تبصرے سعودی عرب کی میڈیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لبنان اور ایران کا حزب اللہ لگاتار اس طرح کی کارروائیوں سے اور وہاں سے منشیات بھیج کر کے سعودی عرب میں ایک قسم کا الگ ہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں میں الگ ہی قسم کی ایک لت پیدا کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لبنان کی سیکورٹی فورسز نے گزشتہ ہفتے نشاور دوا کیپٹاگون کے لاکھوں گولیاں سعودی عرب میں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ ناظرین گرامی، لبنانی سیکورٹی فورسز پر بیروت کی بندرگاہ سے سعودی عرب بھیجے جانے والے سامان کی مناسب چیکنگ نہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ خلیج کے بعض دوسرے ممالک نے سعودی عرب کے اقدام کی حمایت کی تھی اور لبنان سے سبزیوں اور پھلوں کی درآمدات پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن اس کے باوجود لگاتار منشیات کا وہاں سے آنے کی وجہ سے سعودی عرب اس وقت الگ الگ طرح کی پابندیاں لبنان پر عائد کرنے کا سوچ رہا ہے۔ When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sufa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sufa Wadi dry fruits and nuts and spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. بھائی ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں انگلینڈ میں ماتحت کی وزارت صحت کے عہدے سے استعفیٰ دیے جانے کے بعد سابق وزیر داخلہ اور سابق وزیر خزانہ ساجد جاوید کو وزارت صحت کے عہدے پر متعین کر دیا گیا ہے۔ 51 سالہ پاکستان الاصل ساجد جاوید اس سے قبل 2018 سے 2019 تک بحیثیت وزیر داخلہ، اس کے بعد فروری 2020 تک بحیثیت وزیر خزانہ فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔
روزنامہ دی سن نے 25 جون کو وزارت صحت کی عمارت میں شادی شدہ ہینکوک کی سابقہ لوبیسٹ اور شادی شدہ گینا کولا ڈینگیلو کو چومتے ہوئے اتاری گئی تصاویر کو شائع کیا تھا۔ خبر میں کہا گیا تھا ہینکوک نے اپنی یونیورسٹی دوست گینا کو مارچ میں 6 ماہ کے لیے بلا معاوضہ مشیر کے عہدے پر متعین کیا، اس کے بعد وزارت صحت کی انتظامیہ میں داخل کر لیا، لیکن اس کے بارے میں متعلقہ شعبوں کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ خبر کے بعد ہینکوک نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا تھا اگرچہ سماجی فاصلے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ملک کو دوبارہ سے چھٹکارا دلوانے کے لیے کام پر توجہ مرکوز رکھیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے اپنے اس غلطی کو مانتے ہوئے کہ وہ کس طرح سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اس کی شرائط کی، تو اس کے بعد جو ہے اس وقت ان کی جگہ پر ساجد جاوید کو جو ہے وزارت صحت یعنی وزیر صحت کے عہدے پر متعین کر دیا گیا ہے۔ ناظرین آئیے طالبان نے کیا کہا ہے امریکہ کے تازہ بیان کے بعد، اس پر جو ہے ہم لوگ غور کرتے ہیں اور تفصیلات لیتے ہیں کہ امریکی حکام کی جانب سے سفارتکاروں کی سیکورٹی پر مامور 650 امریکی فوجیوں کے افغانستان میں رہنے کا امکان ظاہر کرنے پر طالبان ترجمان نے رد عمل دے دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے۔ عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جس کے طالبان کی جو ترجمان سہیل شاہین کہتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ انخلاء کی تاریخ کے بعد بھی اگر امریکی افواج افغانستان میں رہیں تو طالبان رد عمل کا حق رکھتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن کے بعد اگر 650 امریکی فوجی افغانستان میں رہے تو یہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہوگی۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ دوحہ معاہدے کے تحت 11 ستمبر کے بعد امریکہ افغانستان سے تمام فوجیوں کی انخلاء کا پابند ہے اور اب ہم ایک فوجی کو بھی یعنی امریکی فوجی کو برداشت نہیں کریں گے، یہ سب ناقابل قبول ہے۔ طالبان کا واضح پیغام اس وقت جو ہے امریکہ کو پہنچایا جا چکا ہے ایک عرب میڈیا کے ذریعے سے۔ بلکہ ناظرین گرامی کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔